بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فعلاها لا إله إلا الله وادناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور دیگر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کائنات کا ایک وحید اور فرید عظیم الشان خالق ہے، مالک ہے، جسے ہم رب العالمین کہتے ہیں۔ وہ خالق مالک بہت ہی لامحدود کریم ہیں، رحیم ہیں، شفیق ہیں، ودود ہیں، بہت زیادہ اپنی مخلوق کے ساتھ، خصوصاً اہل ایمان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ کسی نے کہا ہے من نہ کردم خلق تا سود کنم بلکہ تا بر بندگاں جودے کنم۔ میں نے مخلوقات کو پیدا اس لیے نہیں کیا تاکہ وہ مجھے کسی قسم کا نفع پہنچائیں، بلکہ میرا پلان ہے، رب العالمین کا پلان ہے کہ میں ثقلین جو مکلف بنا دیے گئے جن اور انسان،
ان پر لامحدود سخاوت کروں گا۔ یہ ہے رب العالمین کا پلان۔ ہماری ناقابل بیان خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس پلان میں اپنے آپ کو، اپنی عیال کو، اپنی اولاد کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے عزیز اور اقارب کو، اپنے ہمسایہ گاں کو، اپنے احباب کو، بلکہ پوری انسانیت کو اس عظیم الشان میسیج آف گاڈ سے واقف کرایا جائے۔ بدقسمتی سے ہم زمانہ قدیم سے احساس کمتری میں مبتلا ہیں، اور یہ بیماری ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اس انفیریورٹی کمپلیکس نے ہم کو تباہ کر ڈالا، اور میں اعتماد اور یقین کے ساتھ یہ حقیقت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اب بھی الحمدللہ اقوام عالم میں ہم بہت زیادہ خوش قسمت لوگ ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اوریجنل شکل میں اللہ کا پیغام ہے، وہ ہے قرآن کریم، لاسٹ اینڈ الٹیمیٹ ریویلیشن فرام گاڈ ٹورڈس مین کائنڈ۔ لیکن ہم سب ہی ظالم ہیں اپنی ذات پر، اسی طرح ہم سب ہی ظالم ہیں قرآن کریم پر۔ ہماری پوری صلاحیت، ٹیلنٹ، انٹلیکٹ اور انڈیور میکسیمم صرف دنیا پر صرف ہو رہا ہے، اور دنیا فانی ہے، دنیا فانی ہے، اور رب العالمین کو ایور لاسٹنگ لائف کے لیے نیا سسٹم بنانا ہے۔ سائنٹیفک ایک قانون ہے، اس کو کہتے ہیں دا سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس۔ اس کے مطابق دنیا میں ہر چیز زائل ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور یہ ہم پر اپلائی ہو رہی ہے یہ حقیقت، کائنات پر بھی، سورج پر بھی، پوری یونیورس پر۔ All spontaneous things that are occurring without the intervention of any external agency are irreversible۔ یہی اس قانون کا خلاصہ ہے۔ اس قانون کو پیش نظر رکھ کر یہ حقیقت ناقابل انکار ہے کہ اس کائنات کی ایک ابتدا ہے، اس کائنات کا ایک آغاز ہے، اور جس کا آغاز ہوتا ہے اس کی انتہا لازمی ہے۔ Everything that begins ends۔ اسی لیے رب العالمین ان قوانین سے پاک ہے۔ رب العالمین کی ذات ازلی ہے، ابدی ہے۔
اول قدیم بالابتدا و آخر کریم بالانتہا. حضرت میر کبیر رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام دین کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اس لیے رب العالمین اس کی ذات پاک لامحدود، اس ذات سبحانی کی ایٹریبیوٹس وہ بھی لامحدود. ایک ایٹریبیوٹ ہے العلیم، یعنی لامحدود علم کے سورس، منبع. فعیل علیم یعنی یہ علم کبھی ختم نہیں ہوگا. اگر میں قسم کھا کے یہ عرض کروں، اس میں حانث نہیں ہوں گا کہ سائنس کبھی بھی انتہا کو نہیں پہنچے گی اور دنیائی علوم یہ بھی انتہا کو نہیں پہنچیں گی، کیونکہ علم اور نالج اور سائنس کا تعلق العلیم ذات کے ساتھ. اور تمام انبیاء علیہم السلام مشترکہ طور پر سب سے پہلے اسی ذات سبحانی کا تعارف کراتے تھے. اور وہ انسان محروم ہے، وہ بدقسمت ہے، وہ بدبخت ہے جس نے اپنے کریٹر لارڈ ماسٹر کو زندگی بھر نہیں پہچانا. یہ مرتے ہی پتہ چلے گا. اس لیے ہمیں اس دین حق کو، قرآن کریم کو، پیام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد کوشش کر کے سیکھنا چاہیے. ہم وراثتی مسلمان ہیں. وراثت میں جو چیزیں ملتی ہیں ان کی قدر نہیں ہوتی ہے. اسی واسطے ہمیں دین کی قدر نہیں ہے. اسی واسطے ہمیں سید الکونین محمد عربی کی حقیقتاً قدر نہیں ہے. لپ سروس ہم انجام دے رہے ہیں. اس کا سٹنڈرڈ ہے اپنا. حقیقی محب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے جو میکسیمم طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہراً و باطناً فالو کرے، اتباع کرے، کسی خوف کے بغیر. من احب سنتی، جس نے میری سنت، میرے کلچر، میرے طریقے زندگی کو محبوب بنایا، فخر کے ساتھ اتباع کر رہا ہے، کسی ڈر کے بغیر. ولا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والے کی ملامت سے بالکل نہیں ڈرتے ہیں مردان حق تعالی محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح سولر سسٹم یا یونیورس یا گلیکسیز فرام بلینس آف ایئرس 100% پرفیکشن کے ساتھ اپنا کام انجام دے رہے ہیں،
ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، سورہ ملک۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کریشن میں کوئی فالٹ نہیں پائیں گے، ڈیفیکٹ نہیں پائیں گے۔ اور آپ اپنے جسم پر ظاہراً و باطناً ریفلیکشن کر سکتے ہیں، غور فکر کر سکتے ہیں، اور قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس کی دعوت دیتا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنی شخصیات پر آپ بصیرت سے کام کیوں نہیں لیتے، کیوں غور فکر نہیں کرتے؟ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور پلینٹ ارتھ، اس میں اصحاب یقین، اصحاب ایمان کے لیے سائنز ہے، اللہ کی حیرت انگیز سپرماسی کے نمونے اور لامحدود وزڈم کے خزانے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے دماغ میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم نے بہت ہی نکمی اور بے قیمت چیزوں کو گھسایا ہے دماغ میں، اس کو ڈسٹ بن بنا دیا ہم نے، مسافر خانہ اس میں بنا دیا ہے۔ ہمارے دماغ میں ربانی ڈیوائن پرلز نہیں ہیں، ربانی جواہرات نہیں ہیں، یا بہت کم قیمت کی چیزیں اندر داخل کی جا چکی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، اسلام کی برکت ہے۔ اگر کوئی 100 سال گزار چکا ہے، اب قریب المرگ ہے، لیکن اس نے ابھی فرشتوں کو آبزرو نہیں کیا، تو وہ سچی توبہ اگر کرے، سچی توبہ جسے توبہ نصوح کہتے ہیں، توبہ صادقہ کہتے ہیں، اور اس میں یہ بھی ہے، یا اللہ جو میں نے دوسروں کے حقوق اور رائٹس وائلیٹ کیے ہیں، سنیچ کیے ہیں، وہ بھی بخدا ایک ایک واپس کروں گا اگر میں زندہ رہا۔ اور نماز، زکوٰۃ وغیرہ جو بھی ان کا قرضہ ہے، نمازیں قضا ہو چکی ہیں، روزے قضا ہو، ایک ایک کی ضرور تلافی کر کے رہوں گا۔ ایک دن یا 2 دن کے بعد مر گیا تو اسلام کی روشنی میں اس پر جنت واجب ہے، لیکن توبہ سچی ہو، دھوکہ نہ ہو اس میں۔ اس لیے میرے لیے، آپ کے لیے رب العالمین کی رحمت کے دروازے کشادہ ہیں۔ یہاں میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے ولی اللہ تھے، صاحب کرامات تھے، لیکن کمال تک کیسے پہنچے؟ انہوں نے آج خود اکابر صالحین علماء سے علم دین سیکھا، اور طالب علمی ہی میں اس پر عمل صالح کا سلسلہ جاری رکھا، جاری کیا، اور استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹے رہے۔ اتباع شریعت بیضاء، شریعت کی قدر اٹھ چکی ہے، یہ بدقسمتی کی علامت ہے۔ شریعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوانین، ڈیوائن لاز کے مجموعے کو کہتے ہیں،
اس کے لیے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانام ہیں، سرور دو عالم ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام الاتقیاء ہیں، امام الاولیاء ہیں، معاشر انبیاء کے سرور ہیں، سب کچھ آپ نے قربان کر دیا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس قوانین کے مجموع کی حفاظت کے لیے، پھیلانے کے لیے۔ خود سوچئے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بزرگ نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں کائنات میں رب العالمین کا شاہکار، ماسٹر پیس جنت بھی نہیں ہے، جنت کی حوریں بھی نہیں ہے، عرش بھی نہیں ہے، بلکہ حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن کو ہم جانتے نہیں ہیں، ہماری اولاد بھی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے خبر رکھ دی، محروم رکھ دی۔ اور آپ سے پوچھتا ہوں، اور یہ بار بار سوال میں مجموعے میں پوچھتا رہتا ہوں، آپ اور میں شاید ایک گرینڈ فادر کو جانتے ہیں، ایک دادا کو، نانا کو۔ ہمارے گرینڈ فادر کا کون گرینڈ فادر تھا مجھے لگتا ہے شاید آپ کو بھی معلوم نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ لیکن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہوں، میں خلفائے راشدین کو جانتا ہوں، میں حضرت امیر کبیر کو جانتا ہوں، سادات کو جانتا ہوں، اعلام اسلام کو جانتا ہوں جو دین پر قربان ہوئے، خصوصاً سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا میرا ذکر کیوں نہیں ہے؟ بیکاز ہی واز پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بورن ان فل لائٹ آف ہسٹری، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی مکمل لائٹ اور روشنی میں تشریف لائے۔ کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا، ہیومن ہسٹری میں ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا جس کی شروع سے آخر تک تمام ڈیٹیلز ایونٹس لائف کے رجسٹرڈ ہوں، ریکارڈڈ ہوں، وہ صرف سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے دا 100 کا رائٹر M.H. ہارٹ کرسچن تھا، کرسچن۔ اس نے ایسے 100 آدمیوں کا ریکارڈ جمع کیا جنہوں نے ہیومن ہسٹری کو ہلا کر ڈالا، ایسی شخصیات جو بہت زیادہ اثر انگیز تھے، بہت زیادہ انہوں نے تاثیر ڈالی، مؤثر شخصیات۔ اور بعض لوگوں نے ان کو اعتراض بھی کیا کہ سب سے پہلے آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا کو کیوں رکھا؟ تو بزرگوں، دوستو، اس نے اعلاناً یہ سٹیٹمنٹ دیا، مائی چوائس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو لیڈ دا لسٹ آف ورلڈز موسٹ انفلوئنشل پرسنز، which will surprise some of my readers and others will be questioned. But he was the only person in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. نمبر 8 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ لیکن ویلی میں بھی ایسے
احمق لوگ موجود ہیں جو سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں. یعظم باللہ آپ پرانے ہیں، یہ ماڈرن سائنٹیفک دور ہے. میں کہتا ہوں یہ سولر سسٹم بھی تو بہت پرانا ہے، یہ آفتاب مہتاب بھی تو بہت پرانا ہے. جب اس میں کوئی فالٹ نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی کے دین میں ان الدین عند اللہ الاسلام، اس میں کیسے فالٹ آ سکتا ہے، کمزوری آ سکتی ہے؟ دنیا کا سب سے زیادہ فیمس یا کئی شخصیات، ان کی زندگی کے ایونٹس اور واقعات اس طرح ریکارڈڈ نہیں ہیں. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ لائف کے بھی ایسے راز ہمارے سامنے ہیں، میں بھی ایسے راز آپ کو نہیں سنا سکتا ہوں. تاکہ رسالت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کوئی ظاہراً یا باطناً ڈیفیکٹ نہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عزت کا بھی خیال نہیں کیا. اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ بخاری شریف میں ہے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے. یاد آیا کہ میرے اوپر غسل فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ پر قربان ہو، لاکھ بار. آپ نے فرمایا ٹھہرے رہو میں آتا ہوں. غسل کر کے تشریف لائے اور پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے. شرمائے نہیں. اور کوئی ہوتا یوں ہی پتہ نہیں کیا کرتا. چونکہ واقعی آپ الصادق الامین تھے، غسل فرما کر آئے اور نماز پڑھائی. کشمیر اور دیگر علاقوں میں یعنی کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو اس نے سجدہ سہو سے اس کی تلافی کی، حالانکہ یہ قانون نہیں ہے. اس کو نکل کر کسی کو خلیفہ بنا کر اس کو وضو کر کے آنا ہے. یہ کیا ہے؟ ٹھیک الامین نہیں ہے، ٹھیک الصادق نہیں ہے، سچا نہیں ہے. اور یہ مصیبت بری صفات ہمارے اندر بھی ہے اور کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے. وما ينطق عن الهوى، نفسانی خواہش کے تحت کوئی کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے. ان هو الا وحی یوحا، جو کچھ فرماتے تو وحی ہوتی. ایسے بے مثال بے نظیر سید الانام جس کی مثال ہی نہیں ہے، بس وحید ہیں، فرید ہیں، یونیک ہیں. اس کو ہم بھول چکے ہیں، انہیں ہم بھول چکے ہیں. اپنی اولاد کو بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رکھتے ہیں، جبکہ ہر زبان میں الحمدللہ قرآن کریم کا ترجمہ ہے، تفسیر ہے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. ویڈیوگرافی منع ہے، صرف آڈیو. اس لیے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے اتباع رسول. من احب سنتی فقد احبنی، جس نے پوری زندگی میں پبلکلی بھی پرائیویٹلی بھی، تنہائی میں بھی، جلوت میں بھی، خلوت میں بھی میری اتباع کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی. آپ کی اتباع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی اتباع، اللہ کی اتباع.
من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جسے سرور دو عالم کی پیروی کی، اتباع کی، خوشی کے ساتھ بادل ناخواستہ نہیں، اس نے میری اطاعت کی، اللہ کی اطاعت کی۔ اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں، ہم سب، ہم خود تباہ ہو رہے ہیں، ہماری اولاد بگڑ رہی ہے ڈرگس میں، ناپاک افیئرس میں، نشاور چیزوں میں، دربدری میں، اور پتہ نہیں کتنے کتنے بت ان کی دماغوں میں گھس چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ والدین خود ان کو دینی تربیت نہیں ہے، خود ان کی جنت خطرے میں، ان کی اولاد کی جنت بھی خطرے میں، اور ہم ڈیزائرز اور ڈاؤٹس کے طوفان میں گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بہرحال جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان فرمائے، اور جس تباہی بربادی میں ہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس سے نکالے۔ دیکھ لیجئے، پہلے سائنٹسٹس کہتے تھے اینیمیٹ ان اینیمیٹ سے نکلتا ہے، پھر اس کو ریجیکٹ کیا گیا، اب فائنل ڈیسیژن ہے لائف کمز فرام لائف، زندگی سے ملتی ہے، اس کو یاد رکھ لیجئے۔ اس کو کہتے ہیں بایوجینیسس۔ اس پر اگر ٹھیک انٹلیکچوئل غور کرے گا تو لازمن ہے کہ لائف کا بھی ایک اوریجن ہے، جتنے بھی لیونگ بینگس ہیں ان کا ایک سورس ہے، ان کا ایک منبع ہے، اور وہ ہے حی قیوم رب العالمین۔ اصلی کائنات میں حقیقتاً حیات کے مالک، منبع، سورس صرف رب العالمین ہے۔ اسی کے فضل سے ہم زندہ ہیں، اسی کے فضل سے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، کیونکہ ہمیں دین کے ساتھ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ہم میں بہت لوگ شکوک و شبہات کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جو شک میں مبتلا ہو، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ شکوک کے دلدل میں کیوں گرفتار ہیں؟ کیا آپ کو اپنے وجود پر شک ہے؟ مجھے تو نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں ہے، اور یہی وجود جو ہے آپ کا، میرا مکمل یہ پرسنالٹی، شخصیت، جس میں روح ہے اصل حقیقت، اور جسم روح کا لباس ہے۔ جس طرح ہمارا لباس ہے، لباس ہم اتارتے رہتے ہیں، لیکن اصل حقیقت اینٹیٹی موجود رہتی ہے۔ اسی طرح روح اس لباس کو پھینکتا ہے ایک دن، یا پھینکنے پر اسے مجبور کیا جاتا ہے موت کے وقت، لیکن اصل حقیقت اینٹیٹی روح ہے، وہ زندہ ہے۔ البتہ مومن آرام میں ہوتا ہے حسب اعمال صالحہ، اور سب سے عظیم الشان اعمال صالحہ انبیاء کے ہوتے ہیں، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اسی واسطے صحیح حدیث میں آیا ہے، الانبیاء فی قبورہم یصلون، اور بعض میں ہے یرزقون،
حضرات انبیاء علیہ السلام اپنے قبروں میں، جن کو ہم روزہ کہتے ہیں، اپنے روزوں میں زندہ ہیں. بعض میں ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت اللہ جانتا ہے یہ نماز ہے یا کوئی اور نماز ہے. ایسے آیا ہے یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے. اور انبیاء سے نیچے جو درجہ ہے اس کو کہتے ہیں صدیقیت. یہ شہادت سے بھی بلند تر درجہ ہے، بلند تر درجہ ہے. اور صدیقیت کا دروازہ کشادہ ہے، ہر ایک کے لیے کشادہ ہے مرتے دم تک. مرنے سے پہلے اس کے لیے اس کے ڈورز اوپن ہیں، آپ کے لیے، میرے لیے اوپن ہے. اس لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر میں نے چھیڑا تھا، نور اللہ مرقدہ، اور انہوں نے فرمایا ہے باب النبوت مغلق، نبوت کے دروازے بند ہو چکے ہیں، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو چکے ہیں. آپ کے بعد نئی شریعت لے کے کوئی پروفٹ نہیں آئے گا. اور مرزا قادیانی کا وہ دعوی نبوت وہ جھوٹا ہے، بیس لیس ہے، دجل ہے، اس میں فریب ہے اس میں. اس لیے جو اس مصیبت میں مبتلا ہے اس کو بھی بصیرت سے کام لے کر اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ یہ نصوص قرآن جو صاف شفاف سیلف ایویڈنٹ ورسز آف دا ہولی قرآن، ان کا انکار ہے. اگر وہ اس کو نبی مانتا ہے، ولی مانتا ہے، مہدی مانتا ہے، کچھ اور مانتا ہے، ایسے لوگوں کو بہت ہی لمبے فکریہ ہیں ان کے لیے، ورنہ ابداً ابدا کفار کے ساتھ جہنم میں جلتے رہیں گے. ضمناً یہ اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ایمان کی مثال اسلام میں ہولی پلانٹ سے دی گئی، شجر طیبہ. شجر طیبہ. آپ سے اگر میں پوچھتا ہوں جو پلانٹ ہوتا ہے، پلانٹ میں سب سے زیادہ اہم کون سی چیز ہے؟ روٹس ہے کہ نہیں؟ یا تو اس مول سے ونا مول سے کلس من ساروی کھۄتہٕ زیادہ اہمیت تھاوان. مولن ہند فساد، کلیک فساد، میوک فساد. اسی طرح خدا نخواستہ اگر اسلام میں روٹس خراب ہیں تو اس شخص کی نمازیں برباد، زکوٰۃ برباد، صدقات برباد، عمرے اور حج برباد. جس میں سب سے زیادہ نمبر 1 آرٹیکل دفعہ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں نا، وہ میسنجر کی میسیج ہے لا الہ الا اللہ. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیام کا خلاصہ پہلے ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یعنی خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسلمان دل میں دماغ میں کسی کو شریک رکھتا ہے، مثلا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں ایک کیبنٹ بنا ڈالی ہے، وہ اولیاء اللہ کی وزارت ہے، وہ فیصلہ کرتے ہیں پھر وہ نافذ ہوتے ہیں، اسلام اس سے بری ہے. پیارو، اسلام اس سے بری ہے. وہ پھر خدا کیا رہا؟ حضرت امیر کبیر کا پیغام کیا ہے؟ مدبر بلا وزیر. مدبر یعنی منسٹری کے بغیر، کابینٹ کے بغیر وہ کائنات کا حاکم اعلیٰ ہے، احکم الحاکمین ہے. اور وہ ذات پاک
تمام کمالات، تمام جمال، تمام نوال سخاوت کی جتنے انواع ہیں، اقسام ہے، اس کا مالک کل ہے، ہر عیب سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، واللہ ظلم کرنے سے پاک۔ بعض چیزوں میں حکمتیں ہوتی ہیں، our wisdom does have limitations، ہماری عقل محدود ہے، لامحدود نہیں ہے کہ لامحدود کو کیسے سمجھ سکتے؟ ہاں، اس لامحدود ذات پاک نے سائنز رکھی ہیں، علامات رکھی ہیں، ہر ایٹم میں، ہر سیل میں علامتیں ہیں۔ ایٹم میں ایک نظام ہے، سیل میں ایک سسٹم اور نظام ہے، اور نظام ناظم کے بغیر، ڈیزائنر کے بغیر قائم ہو نہیں سکتا ہے۔ ہمارے ایک ایک آرگن میں حیرت انگیز نظام ہے۔ کسی سائنٹسٹ سے پوچھیں، کسی ماہر ایکسپرٹ ڈاکٹر سے پوچھیں کہ کیا انسان پورا کا پورا سیل سے بنا ہوا ہے؟ جو لگ بھگ 7.3 ٹریلین سیلز کا مجموعہ ہوتا ہے، اور ایک سیل خربوں اربوں سائنٹسٹ جمع ہو جائیں، they can never make or create one cell of any creature، ہرگز نہیں بنا سکتے۔ کلوننگ سیل لے کر کچھ تو بنا سکتے ہیں، لیکن کمال ہے ٹو کریٹ سیل فرام نتھنگ، ٹو کریٹ ون گرین آف سینڈ فرام نتھنگ، ٹو کریٹ ون ڈراپ آف واٹر فرام نتھنگ۔ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اس سے کوئی چیز بنائے کوئی کمال نہیں ہے۔ کریشن کہتے ہیں ٹو کریٹ سم تھنگ فرام نتھنگ، یہ کمال صرف رب العالمین کے لیے ہے۔ اور نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے آپ کو پیدا کیا، تمہیں ہو گیا کیا، تم تصدیق نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون، کیا تم سوجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے جب اپنی امانت آپ اپنی بیوی کے حوالے کرتے ہیں؟ یہ امانت کس نے بنائی؟ کیا کوئی سائنٹسٹ یہ سپرم بنا سکتا ہے؟ اس کا اوم اور اس کا ایگ بنا سکتا ہے اللہ کے سوا کوئی؟ اس کا نظام الگ، اس کا نظام الگ، ان کے درمیان نکاح ہونا ضروری۔ اللہ ہم سے ارشاد فرماتا ہے کہ اس پر غور کرو، اس لیے میری گزارش ہے، آپ دی کریشن آف مین کتابیں لکھی ہوئی ہیں، موجود ہیں، اس کو ذرا پڑھیں، اپنی حقیقت جانیں، میں کیا تھا کیا ہوں۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں، ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے انٹرنیشنل سطح پر، اس چیز پر ہم کیسے ایمان لائیں جو ہم آبزرو نہ کریں، جو ہم آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ ہم سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ڈو یو ہیو اینی مدر، کیا آپ کی کوئی ماں ہے؟ جواب کیا دے گا؟ یہ ہے میری مدر۔ آپ اسے پوچھیں گے، میں اسے پوچھتا ہوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس نے آپ کو برت دی ہے؟ آپ کو پتہ ہے، آپ نے آبزرو کیا ہے؟ وہ تو آبزرو کرنے کے لائق اس میں ہمیں کوئی شعور ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نا، یہ سوئی موج آسان، واقعی سوئی موج آسان، مگر ولادت ییلے تہنز مین سپدے اشن پتہ ییلے ماجی ہندس شکمس مز تیل تہ پتہ، نبر درائے تیل تہ پتہ، اندر یوتان یس توتان سبدب کرت، نبر درائے لوگ ودن۔ تو ولادت کے وقت سب بے خبر ہوتے ہیں، سائنٹسٹ ہو، فلاسفر ہو، انٹلیکچوئل ہو،
کوئی دانشور ہو، سب بے خبر ہیں لیکن 100% یقین کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں یہ میری ماں ہے، لیکن اللہ کے بارے میں یقین نہیں ہے۔ سید الکونین محمد عربی ان کے بارے میں یقین نہیں ہے۔ اسی سورہ پاک میں آگے جا کر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، میں نے آپ کو پہلے کریٹ کیا، آپ نہیں تھے، میں نے آپ کو بنایا، پھر آپ عبرت اور نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ وہ نصیحت کیا ہے؟ فرسٹ کریشن از پروف آف ریکریشن۔ کوئی چیز پہلی بار بنانا مشکل ہے۔ کمپیوٹر، ہوائی جہاز، سوفسٹیکیٹڈ ڈیوائسز پہلی بار مشکل، دوبارہ مشکل ہے۔ ہم پہلی بار مشکل تھے، اس لیے یقین میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ میں دلیل ہوں، آپ دلیل ہیں سبحانہ و تعالیٰ کی ریکریشن پر، والبعث بعد الموت، کیونکہ پہلی بار ہمیں بنانا مشکل تھا۔ اور سورہ لقمان میں ہے وَمَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ، آپ کی کریشن، تخلیق اور آپ مرنے کے بعد آپ کو دوبارہ زندہ کرنا، یہ میرے لیے صرف ایک شخص پیدا کرنے اور دوبارہ زندہ کرنے کے انہیں لائق ہے، اس سے زیادہ اللہ پر محنت نہیں ہے۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، یہ لکڑی کا ممبر ہے، اس کا ایک کارپینٹر ہے، بنانے والا ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، بلیور یا ڈس بلیور، وہ بھی کہے گا اس کا کوئی کارپینٹر ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ میں آپ سے اب پوچھتا ہوں، آج کل جو یہ موجودہ تعلیم جو ہے نا، یہ ویسٹرن ایجوکیشن ہے، ان کی فلسفی ہے، ان کا کام ہم کر رہے ہیں، اس لیے نیو جنریشن پتہ نہیں کتنے ایتھیزم، الحاد میں مبتلا ہے۔ اس لیے اب اپنی اولاد کی فکر کریں، اپنی بیٹیوں کی فکر کریں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا آج بھی ہمارے کیا ہیں؟ امام ہیں۔ جگر گوشے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کسی یونیورسٹی سے فارغ نہیں ہوتے، خلفائے راشدین کسی یونیورسٹی سے فارغ نہیں ہوئے تھے، صحابہ کرام کسی یونیورسٹی سے فارغ نہیں ہوئے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے۔ یہ میری گزارش ہے، ہماری بیٹیاں اپنی عزت بیچ رہی ہیں، ہماری اولاد پہلے ہی سے میرے سے پہلے فادرز مدرس بنے ہوئے ہوتے ہیں، بہت لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ اور اس حقیقت کو سنیے اور اپنے اندر برداشت کیجیے، ورنہ بہت کچھ بھگتنا پڑے گا کہ بیٹی کو اس طرح اوورسیز آؤٹ آف اسٹیٹ بھیجنا محرم کے بغیر، یہ بدترین جرم ہے۔ اور میں بھی مجرم ہوں، آپ میں سے بھی ایک ایک مجرم ہے جنہوں نے بیٹیوں کو اس پر مجبور کیا کہ وہ ارننگ ہینڈ ہونی چاہیے۔ یہ جوانوں کی طرف سے بھی مصیبت ہے۔ ایسے ہی جہیز کا مطالبہ کرنے والی بہت بدترین ظالم ہیں، انہوں نے سرور دو عالم کے طریقے اور سنت اور تہذیب کو بگاڑ دیا۔ وہ سب ظالم ہیں، ہم سب ظالم ہیں کہ اس برے معاشرے کو سپورٹ دینے والے ہم ہیں، آپ ہیں، ہم ہیں۔ اس لیے
ہم سب کو ایسے جو تقریبات ہیں، اوکیجنز ہیں، اس میں بھی سرور دو عالم کے ساتھ وفاداری ضرور کی جانی چاہیے۔ جو ہم سے ناراض ہوتا ہے اس کو بھی ہم منواتے ہیں، لیکن رسول عربی کو ہم ناراض کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مالک کل ہے ہمارے، اس کو ناراض کرتے ہیں، ایسے مواقع پر بغاوت کرتے ہیں ہم۔ اس سے ہم کو باز آنا چاہیے، ابھی ہمیں مہلت مل رہی ہے۔ اس لیے بچیوں کے لیے ایسا نظام قائم کیا جائے، سر فہرست دینی تعلیم، دینی تعلیم، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضروری ہو، کچھ انگریزی، کچھ میتھمیٹکس، کچھ سائنس، جغرافیہ، ایسے ہی امور خانداری کے متعلق علوم سکھائے جائیں، اور ایسا انسٹیٹیوٹ ہو خصوصاً سری نگر میں، ٹاؤنز میں، ولیجز میں، تاکہ ہماری یہ بیٹیاں معصوم رہیں، محفوظ رہیں، ورنہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ مثلاً ڈرگس تو جوانوں بیٹوں میں آ ہی چکا تھا، بیٹیوں میں بھی شروع ہو گیا ہے، اور بیٹے کیا کرتے ہیں، گھر میں والدین کا جو کچھ تھا لوٹ لیا، پھر باہر نکلتے ہیں، لیکن بیٹیاں جو ڈرگس میں مبتلا ہوتی ہیں، آپ کو پتہ وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ تو چوریاں نہیں کریں گی، سنا ہے صبح باہر جاتی ہیں بائر، اور شام کو آتی ہیں بائر۔ وہ میری بیٹیاں ہیں، وہ آپ کی بیٹیاں ہیں، کسی کی بیٹی ہو وہ میری بیٹی ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا ہوں کل وہ اس کے والدین دیوسوں میں شامل کیے جائیں، یا اللہ بچائے وہ ہماری بیٹی کل عذاب میں ننگی دکھائی جائے، چونکہ جو زنات ہیں، بدکار ہیں، اگر وہ توبہ نہیں کرتے ہیں تو سب عیوب کھل کے رہیں گے۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، سب راز آشکار ہو کے رہیں گے، اس لیے ہمارے لیے توبے کے دروازے کھلے ہیں۔ اب میں یہ پوائنٹ پورا کرتا ہوں، آپ سے میں پوچھتا ہوں، کیا کوئی بلائنڈ نابینا شخص یہ ممبر بنا سکتا ہے؟ بات کیجئے، بنا سکتا ہے؟ حالانکہ یہ معمولی چیز ہے، اس کے بنانے کے لیے آنکھوں کا ہونا ٹھیک ہے، آئی سائٹ کا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد اگر آئی سائٹ ہے لیکن دماغ کام نہیں کر رہا ہے تو وہ یہ چیز بنا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، دماغ کا صحیح سالم سیٹ ہونا ضروری ہے۔ تو دو اہم باتیں ہوئی۔ اب تیسری بات ہے ہینڈس نہیں ہے، بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا ہے۔ اچھا چلو ہاتھ بازو بھی ہیں لیکن ٹولز نہیں ہے، سامان نہیں ہے، بنا سکتا ہے؟ اچھا اب ٹولز بھی ہیں لیکن میٹیریل نہیں ہے، بنا سکتا ہے؟ سب کچھ ہے لیکن ایکسپرٹ نہیں ہے، بنا سکتا ہے؟ دیکھو معمولی چیز بنانے کے لیے کتنی صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ پوری سائنسی دنیا اگر جمع ہو جائے، they can never create one spider، ایک مکڑا ہرگز نہیں بنا سکتے ہیں۔ العنکبوت قرآن پاک میں اس کا نام ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، سورہ حج کے آخر میں ہے۔ اللہ کے سوا جن کو آپ پکارتے ہیں، آپ لوگ فریاد کرتے ہیں، کشمیر میں یہ مصیبت زیادہ ہے، کسی کی ایک کڈنی خراب ہو جاتی ہے تو لگ بھگ 40 لاکھ کی ضرورت ہے اس غیر معمولی ایک آرگن کی، کہ سرمائی کی طرف ہماری نگاہ جاتی نہیں ہے۔ یہ کریم اللہ کا دیا ہوا ہے، جس نے زبان کو بنایا، جس میں لگ بھگ 10,000 ٹیسٹ بڈز ہیں، اسی کے ذکر میں یہ رتب اللسان ہونی چاہیے۔ جس نے ہیڈ کو بنایا، آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے تو سنیے، the human brain is the most complex thing in the universe۔
کائنات میں سب سے زیادہ پیچیدہ چیز، مشکل چیز سمجھنے کے لیے سائنٹسٹ کے لیے خصوصاً وہ ہے آپ کا میرا دماغ۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ اور ایک سٹیٹمنٹ ہے، اسی پر میں انتہا کرتا ہوں۔ ہیومن برین از دا لاسٹ اینڈ گرینڈسٹ biological frontier, the most complex thing we have discovered yet. It contains hundreds of billions of cells interlinked with trillions of connections. معمولی کنیکشن کسی ڈیوائس کے خراب ہو جاتے ہیں تو بہت ایکسپرٹ انجینئر بھی فیل ہو جاتا ہے، اسے ٹائم کی ضرورت ہے، یہ بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جب سائنٹسٹ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ انسانیت کو کیا گائیڈ کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری وحی کی ضرورت ہے، ہمیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، ہمیں قرآن کریم کی علوم تفاسیر کی ضرورت ہے۔ اس لیے مجھے بھی آپ کو بھی توبہ کرنا چاہیے، تنہائی میں 4-5 منٹ 10 منٹ ہم کو اللہ کے ساتھ دینے ہیں، ہدایت مانگنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم دل سے مانگنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی پوری امت کو کامل ہدایت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔